جی بالکل، آج میں موجود ہوں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب کے ساتھ۔ سردار صاحب، آپ بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں، اس وقت آزاد کشمیر میں کافی زیادہ مسائل ہیں، تو اپنے تجربے کے ساتھ بتائیں کہ ان مسائل سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس وقت مسائل سارے ملک میں ہیں، پاکستان میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے، لیکن شاہ صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ آزاد کشمیر میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی ایک حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ایسا انتظام زیر غور لانا چاہیے کہ سارے لوگ مل کر، جیسے کولیکٹیو لیڈرشپ ہم کہتے ہیں، سارے لوگ مل کر اس ساری سچویشن سے باہر نکلیں۔ کرائسس کئی قسم کا ہے، کچھ تو خالصتاً انتظامی ہے، جس سے اگر توجہ سے دلچسپی سے ٹھیک کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق مالی معاملات کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق سیاسی اور نظریاتی اور فکری معاملات سے۔ ان ساری چیزوں کو الگ الگ ڈیل کرنا ہوگا، ٹیکل کرنا ہوگا، لیکن کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ بالکل نہ ہونے والی نہیں ہے، چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، تھوڑی سی محنت چاہیے۔ سردار صاحب، آپ چونکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جی کا اچھا تعلق رہا، 4 سال کے بعد وہ پاکستان آئے تھے، 5 سیاسی ایکٹیویٹیز کا انہوں نے آغاز کیا، تو کس طرح دیکھتے ہیں ان کی عمل کو، اور فیوچر میں اگر مسلم لیگ نون حکومت بناتی ہے پاکستان میں تو یہ مسائل کس طرح حل ہوں گے جس طرح اس وقت پاکستان کے مسائل میں شکار ہے؟ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد بہت خوش آئند ہے۔ میاں صاحب اس وقت بہت وسیع تجربہ جو ہے وہ سیاست پر خارج حکومت میں رکھتے ہیں، اور جب بھی میاں صاحب کو کام کرنے کا موقع ملا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ کے دور میں یہ موٹر ویز سے لے کے آپ شروع کریں تو بڑے سے بڑے کام جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں، اور میاں صاحب کے دور میں ہوئی، ٹورزم کو فروغ ملا، معاشی ترقی ہوئی، پاکستان ایٹمی قوت بنا۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ ایسے ہیں کہ جس میں میاں صاحب کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور میرا یقین ہے کہ ٹائم ضرور لگے گا۔ دیکھیے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو گھر کے اندر مینیج کرنے والی ہیں، پاکستان کے اندر بھی تو معیشت اتنی زیادہ پریشان کن حالت نہیں ہے جتنی دکھائی دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا پختہ میری رائے یہ ہے کہ دنیا میں تجربہ یہ ہو چکا ہے کہ معیشت تنہا سارے مسائل کا علاج نہیں ہے، بلکہ سارے مسائل کا علاج مضبوط اور پختہ اور طاقتور ڈیفنس ہے۔ دیکھیے کہ لیبیا میں معیشت بہت طاقتور تھی، صرف فوج کمزور تھی۔ مصر میں، شام میں، اردن میں، عراق میں معیشت بہت طاقتور تھی، لیکن فوج کمزور تھی۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر معاشی کمزوریاں ہماری یقیناً موجود ہیں، لیکن ہم بالکل بہت تیزی کے ساتھ اس سے آہستہ آہستہ عہدہ برا ہو سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں۔ سردار صاحب، 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، آپ نے دیکھا جو واقعات ہوئے، جو بھی حملے ہوئے، کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے؟ 9 مئی کے واقعات ہوں یا اس طرح کا کوئی بھی دوسرا واقعہ ہو، یہ بڑا غلط رواج اور بڑا غلط فیشن بن گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اس طرح کے واقعات کے ہم بالکل متحمل نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ اس میں سزاوار ہیں ان کو قرار واقعی جو ہے سزا ملنی چاہیے، اور عبرتناک سزا ملنی چاہیے، تاکہ دوبارہ اس طرح کے واقعات کو دہرایا نہ جائے۔ سردار صاحب، مسلم کانفرنس جو ہے آزاد کشمیر کی واحد ریاستی جماعت ہے، باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی نئی جماعتیں بھی آ رہی ہیں، تو آپ ان حالات میں مسلم کانفرنس کا کیسے فیوچر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ نئی جماعتوں کا جو تجربہ ہے وہ آزاد کشمیر میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بھی کوئی زیادہ کامیاب نہیں رہا۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں تو فیلڈ مارشل ایوب خان کی کنونشن لیگ آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیتی، ایئر مارشل اصغر خان کی تحریک انصاف آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیتی، تحریک استقلال۔ آزاد کشمیر میں اگر آپ دیکھیں خاص طور پر، تو میں 3 جماعتوں کا نام لیتا ہوں اور 3 شخصیات کا، ساری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کہ خورشید صاحب بہت بڑے آدمی تھے، لیکن ان کی لبریشن لیگ آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ چودھری نور حسین صاحب بہت بڑے آدمی تھے، پیسہ تھا، برادری تھی، ان کی آزاد مسلم کانفرنس کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ جنرل ریاض خان بہت بڑے آدمی تھے، 12 سیٹیں لے کے اسمبلی میں آئے تھے، اور بڑی برادری تھی، سارا سلسلہ تھا، آج ان کی تحریک عمل کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ مسلم کانفرنس کو قائد اعظم کا مینڈیٹ حاصل ہے۔ مسلم کانفرنس کو قائد اعظم نے کہا کہ میں سارے متحدہ ہندوستان میں مسلم لیگ بناؤں گا، لیکن ریاست جموں و کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس ہی میری جماعت ہے۔ اور پھر مسلم کانفرنس کو ایسے وقت میں کہا، ایک ہی وقت میں یہ کہا کہ مسلم کانفرنس میری جماعت ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ تو شارک کی، پاکستان کی شارک کی حفاظت کرنے کے لیے جس سیاسی پلیٹ فارم کو، آرگنائزیشن کو قائد اعظم نے بلیس کیا، وہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ہے۔ اسی میرا یقین ہے کہ جس بے دردی کے ساتھ ماضی کی حکومتوں نے مسلم کانفرنس کو توڑا، اگر وہ ایگریشن
روک دیا جائے تو مسلم کانفرنس اپنے فطری تقاضوں سے ہی بحال ہو جائے گی اور آنے والے وقت میں مسلم کانفرنس بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے۔ سردار صاحب اگر دوبارہ آپ کو موقع ملتا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کا، چونکہ اس وقت آزاد کشمیر کا جو سیٹ اپ ہے سالوں سے وزیر اعظم ڈگمگار ہیں، تو اگر آپ دوبارہ آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو عوام کی خدمت کے لیے آگے آنا چاہیے، اقتدار سنبھالیں گے؟ دیکھیے مسلم کانفرنس کو شاہ صاحب جب بھی ٹائم ملا ہے کام کرنے کا، تو مسلم کانفرنس کا ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو مجھے خود 2 بار موقع ملا ہے بطور وزیر اعظم کام کرنے کا۔ تو میں ایسے وقت میں آیا تھا جب سردار سکندر یار خان صاحب جیسا زیر آدمی یہ کہہ چکا تھا کہ میں قبرستان کا وزیر اعظم ہوں۔ تو مسلم کانفرنس کو جب بھی موقع ملا ہے اس نے بہت اچھا پرفارم کیا اللہ کے فضل سے، آئندہ بھی اگر مسلم کانفرنس کو موقع ملے بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہے۔ سردار صاحب پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی بڑی حریف ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور آزاد کشمیر کے اندر یہ سارے آپس میں مل کے حکومت کر رہے ہیں، اتحادی ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے یہ بڑا غیر فطری قسم کا سلسلہ ہے، اس کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیے سیاست میں گورنمنٹ اور اپوزیشن اگر دونوں ختم ہو جائیں، ان کا تصور ختم ہو جائے تو پھر کس طرح؟ ویسے تو میرے نظام کے بارے میں یہ خیال ہے کہ جو پارلیمانی نظام ہے اس نظام کے اندر ہی کچھ خرابیاں ایسی ہیں کہ جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو سارے لوگ مل کر ایک پلڑے میں وزن ڈالیں وہ سارا سیاسی نظام ناہموار ہو جاتا ہے اور پھر آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، کسی طرح بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ اور آزاد کشمیر میں بھی اس کا آپ دیکھیے ابھی کہ آزاد کشمیر میں وزراء کو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر کو ملائیں تو اسمبلی میں 2-4 لوگ ہی باقی بچ جاتے ہیں۔ ساری کی ساری اسمبلی جو ہے، ایک زمانے میں بلوچستان کے بارے میں مشہور تھا کہ ساری اسمبلی حکومت میں ہے، اب آزاد کشمیر میں جو ہے ساری کی ساری اسمبلی حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جب تک اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کرے گی، حکومت میں اسٹیبل لوگ نہیں ہوں تو آزاد کشمیر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی تبھی ممکن ہے جب لوگ الیکشن کے ذریعے، ڈیموکریٹک سسٹم کے ذریعے آئے اور حکومت سنبھالے اور عوام کی خدمت کریں۔